السلام علیکم دوستوں، میرا نام ہے عادل احمد اور آپ سن رہے ہیں مسائل ٹی وی۔ تو دوستوں، کمانڈو شیر خان ایک درخت کے اڑلے اس طرف اندھیرے میں دیکھ رہا ہے جس طرف اس کی پارٹی کے کمانڈر ٹرین سے کودے تھے۔ وہ چھوٹی ٹارچ کو ایک بار روشن کرتا ہے۔ چیخے چیخ کمانڈر اندھیرے میں جھک کر چلتے۔ سٹین گن آگے اپنے پارٹی کمانڈر شیر خان کے پاس آ جاتے ہیں۔ شیر خان انہیں اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کر کے آگے چلنے لگتا ہے۔ درختوں میں ایک جگہ پہنچ کر وہ پنجوں کے بل بیٹھ جاتا ہے۔ کمانڈر پارٹی کے مجاہد بھی بیٹھ جاتے ہیں۔ پارٹی کمانڈر شیر خان اس سے مخاطب ہو کر دھیمی مگر پرجوش آواز میں کہتا ہے، ہم اسلام اور اپنے وطن کے جان باز کمانڈو ہیں۔ تم کو معلوم ہے کہ دشمن ہمارے ملک میں اپنے دہشت گرد بیچ کر بمبوں کے دھماکے کرتا ہے اور بے گناہ عورتوں، بچوں، مردوں کو قتل کرتا ہے تاکہ پاکستان میں خوف پھیلے اور افراتفری پھیلے، لوگ اطمینان سے کاروبار نہ کر سکے اور ہمارا ملک ترقی نہ کر سکے، تاکہ لوگ یہاں آرام چین کی زندگی بسر کر سکے اور ہمارا ملک ترقی کرے۔ کمانڈر شیر خان ایک سیکنڈ کے لیے رک گیا۔ اس نے اپنے ارد گرد اندھیرے میں ڈوبے ہوئے درختوں، جھاڑیوں پر ایک نگاہ ڈالی اور کہا، ہماری ڈیوٹی اپنے ملک کو دشمن کے ان دہشت گردوں سے پاک کرنا ہے، انہیں ختم کرنا ہے۔ ہمارا نعرہ ملک سے دہشت گردی اور جرائم کا خاتمہ ہے۔ تم کو معلوم ہے کہ اس وقت ہم دہشت گردی کے خاتمے کے ایک خطرناک مشن پر جا رہے ہیں۔ ہم کو رپورٹ ملی ہے کہ بھارت کے بھیجے ہوئے دہشت گرد کی ایک پارٹی اس جنگل میں چھپی ہوئی ہے۔ ہمیں انہیں نیز و نابود کرنے جا رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ہماری زندگیاں اس مشن میں کام آ جائے، لیکن ہمیں اس کی پرواہ نہیں۔ ہم نے اپنی زندگیاں اپنے ملک اور اللہ کے حوالے کر دی ہوئی ہے۔ زندہ رہے تو ٹھیک ہے، مر گئے تو خدا ہمیں شہادت کا رتبہ عطا کرے گا۔ کمانڈر شیر خان نے اندھیرے میں اپنی گھڑی کی چمکتی ہوئی سوئیوں کو ایک نظر دیکھ کر کہا، ابھی تھوڑی دیر میں چاند نکل آئے گا، اس کی روشنی بڑی پھیکی ہوگی، لیکن ہمیں اس روشنی میں اپنا ٹارگٹ نظر آ جائے گا۔ تم سب کو ٹارگٹ معلوم ہے، اللہ کا نام لے کر چلو پڑو۔ آپس میں بول چال بالکل بند۔ کھانسی آئے، چھینک آئے تو منہ میں کپڑا ٹونس کر اسے دباؤ۔ تم جانتے ہو تمہیں کیا کرنا ہے۔ 6 فٹ کا فاصلہ رکھ کر نصف دائرے میں سنگل لائن ایڈوانس۔ شیر خان سٹین گن کو پوزیشن میں لے کر آگے چلنے لگا۔ اس کے پیچھے کمانڈو پارٹی چل پڑی۔ انہوں نے ایک دوسرے کے درمیان 6 فٹ کا فاصلہ ڈال کر اپنے آپ کو نصف دائرے میں پھیلا لیا تھا اور سٹین گنوں کا رخ آگے کیے پارٹی کمانڈر کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے۔ جنگل میں کچھ دور اندھیرے میں چلنے کے بعد مغرب کی جانب زرد چاند ایک ٹیلے کے عقب سے ابھرتا ہے۔ چاروں طرف اس کے دھندلے پھیکے روشنی پھیل جاتی ہے۔ پھیکے چاندنی میں درختوں کے درمیان ایک مکان نظر آتا ہے۔ شیر خان رک کر اپنی کمانڈو پارٹی کو وہ مکان اشارے سے دکھاتا ہے اور اپنے بازو سے اس کا نشانہ بناتا ہے۔ یہ اشارہ پا کر 3 کمانڈو ایک جانب سے اور 3 کمانڈر دوسرے جانب سے جھک کر آگے بڑھتے ہیں۔ شیر خان پہلوں کی جانب سے ہو کر ٹارگٹ کی طرف بڑھتا ہے۔ انہیں کچھ فاصلے پر پھیکی چاندنی میں 3 دہشت گرد سٹین گن اٹھائے پہرا دیتے نظر آتے ہیں۔ وہ ایک دوسرے سے الگ الگ ہو کر اپنے خفیہ ٹھکانے یعنی درختوں کے درمیان جو ویران مکان کھڑا ہے اس کے گرد پہرا دے رہے۔ انہیں دیکھ کر 3 کمانڈ جھک کر چلتے مکان کے عقب کی طرف چلے جاتے ہیں۔ باقی کے 3 کمانڈر پہرا دیتے دہشت گردوں کی طرف بڑھتے ہیں۔ انہوں نے ایک دوسرے کو خفیہ اشارے سے بتایا ہے کہ کون کس کو دہشت گرد پر حملہ کرے گا۔ دہشت گردوں کے خفیہ ٹھکانے پر بھی گہری خاموشی چھائی ہوئی ہے۔ دہشت گردوں 3 سیکنڈ درخت کے پاس کھڑا رہتا ہے، پھر آہستہ ٹہلنے لگتا ہے۔ ہر طرف سناٹا چھایا ہوا ہے۔ ایک دہشت گرد ہاتھ میں سٹین گن لے ایک درخت کے پیچھے کھڑا ہے۔ چیخے چیخ کمانڈو مجاہد نے اپنے کمانڈو چاقو نکال کر اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیے ہیں۔ ایک کمانڈو مجاہد اس کے عقب میں پہنچ چکا ہے اور ایک جھاڑی کے اوٹ بیٹھا دہشت گردی نقل و حرکت نوٹ کر رہا ہے۔ دہشت گرد چند قدم چل کر رک جاتا ہے۔ اس کے قریب ایک ہی کٹا ہوا درخت پڑا ہے۔ وہ اس پر بیٹھ جاتا ہے۔
کمانڈو مجاہد کی آنکھیں دھندلی چاندنی میں دہشت گردی پر جمی ہوئی ہے۔ وہ آواز پیدا کیے بغیر بھوکے شیر کی طرح دبے پاؤں ایک ایک انچ آگے بڑھتا ہے۔ کھلا ہوا چاقو اس کے ہاتھ میں ہے۔ وہ جاڑوں کے ساتھ جھکا ہوا ہے۔ دہشت گرد کو اپنے پیچھے آہٹ ہی سنائی دیتی ہے۔ یہ اس دہشت گرد کی زندگی کی آخری آواز تھی جو اس کی سنائی دیتی تھی۔ جیسے ہی دہشت گرد نے پیچھے مڑ کر دیکھا، کمانڈو نے اس کے گردن اپنے بازو کے شکنجے میں جکڑی اور بجلی کی تیزی کے ساتھ چاقو گردن پر پھیر کر اس کے شاہ رگ کاٹ دی اور اسے پھینک دیا۔ بھارتی دہشت گرد گردن سے خون فورن کی طرح نکلنے لگا اور وہ تڑپتے کر وہی ٹھنڈا ہو گیا۔ کمانڈو تیزی سے پیچھے اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ 30-40 فٹ کے فاصلے پر دوسرا بھارتی دہشت گرد درختوں کے نیچے آہستہ آہستہ چل کر پہرا دے رہا تھا۔ اس نے اسٹین گن کے کندھے سے لٹکائی ہوئی تھی۔ ٹہلتے ٹہلتے وہ کبھی رک کر اور پھر درختوں کی طرف دیکھتا، کبھی اپنے ارد گرد پہلے چاندنی میں نظر ڈالتا تھا۔ اپنے ایک کمانڈو جھاڑوں کے پیچھے چھپ کر اس کے نقل و حرکت کی بڑی غور نگرانی کر رہا تھا۔ کھلا ہوا کمانڈو چاقو اس کے سیدھے ہاتھ میں تھا۔ اس نے اندازہ لگایا تھا کہ بھارتی دہشت گرد کتنے قدم چلتا ہے۔ وہاں چاندنی نہیں تھی اور پھر درختوں نے سایہ ڈال رکھا تھا۔ وہ اپنے جسم کو پوری طرح سمیٹے اتنی احتیاط کے ساتھ آگے بڑھ رہا تھا کہ جھاڑیوں کو بھی پتہ نہیں چل رہا تھا اور کہاں پہنچ کر کتنے دیر رکتا ہے اور پھر وہاں سے پلٹ کر کسی جگہ آ کر ٹھہر جاتا ہے۔ اپنے کمانڈو سے بھارتی دہشت گرد کا فاصلہ 25 فٹ کے قریب تھا۔ وہ گھنٹوں کے بل ہو گیا اور جس طرح جنگلی چیتا اپنے شکار پر مسلسل نظر جمائے اس کی طرف بڑھتا ہے، اپنے کمانڈو نے بھارتی دہشت گرد کی طرف بڑھنا شروع کر دیا۔ اس کا اور بھارتی دہشت گرد کا درمیان فاصلہ کم ہوتا جا رہا تھا۔ کمانڈو مجاہد اچانک رک کر زمین کے ساتھ لگ گیا۔ بھارتی دہشت گرد چند قدم چلنے کے بعد واپس آ رہا تھا۔ اب اسے ایک جگہ پہنچ کر رک جانا تھا۔ اپنے کمانڈو نے سانس روک لیا اور زمین پر پیٹ کے بل لیٹے لیٹے اپنے گھٹنے آہستہ آہستہ آگے کو سرکائے اور ایک دم چھلانگ لگانے کی پوزیشن میں آ گیا۔ دہشت گرد جس درخت کے پاس آ کر رکتا تھا، اس درخت کے پاس آ کر رک گیا۔ اب اس کی پیٹ اپنے کمانڈو کی طرف تھی مگر فاصلہ زیادہ تھا۔ بھارتی دہشت گرد نے اپنے پتلون کے جیب میں ہاتھ ڈال کر کوئی چیز نکالی اور اسے چہرے کے قریب لا کر غور سے دیکھنے لگا۔ کمانڈو اس دوران جھاڑیوں میں گھٹنے اور کینیوں کے ذریعے سر کتا ہوا اس کے اتنا قریب آ گیا تھا کہ جہاں سے وہ اپنے شکار پر چپٹ سکتا تھا۔ دہشت گرد نے جو چیز جیب سے نکالی تھی اسے واپس جیب میں رکھا اور چل پڑا، مگر اب کمانڈو اسے مزید مہلت دینے کی پوزیشن میں نہیں تھا۔ دہشت گرد کا بھی وقت پورا ہو چکا تھا۔ تو دوستو، اگلی ایپیسوڈ کے لیے ہمارا چینل کو سبسکرائب کیجیے۔